أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں. کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے آج اس خوبصورت میلاد پاک کی محفل میں ہم اکٹھے ہیں. سب سے پہلے میں سجانے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ آنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سرکار کی محفل سجائی اور آپ حضور کی محفل میں آئے. بہت خوبصورت محفل چل رہی ہے. مجھ سے قبل ثنا خانوں نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا، ابھی کچھ رہتے بھی ہیں. مجھ سے پہلے قبلہ پیر نصیر صاحب کے شہزادے بہت خوبصورت انداز میں نعت پڑھ رہے تھے. اللہ کریم ان کے اپنے والد کا جانشین بننے کے صحیح جانشین بننے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ ہے اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے. ان حبیب علیہ السلام کی محفل میں ہم اکٹھے ہیں جن سے محبت کرنا، جن سے تعلق کا رکھنا، جن کو ہر معاملے میں اپنا حاکم تسلیم کرنا، جن سے محبت رکھنا، تعلق بالرسالت ہونا دین کا حصہ نہیں ہے. کہا جاتا ہے یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ حصہ وہ ہوتا ہے جو ہو تو بندہ کامل ہوتا ہے، نہ ہو تو ایمان والا ضرور ہوتا ہے لیکن کامل نہیں ہوتا. رسول اللہ سے تعلق رکھنا دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ اصل دین. رسول اللہ سے تعلق رکھنا، رسول اللہ سے محبت کرنا قرآن کے حکم کے مطابق، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کے تحت رسول اللہ کو اپنا ہر معاملے میں حاکم تسلیم کرنا دین کا حصہ نہیں بلکہ اصل دین ہے. یعنی اگر رسول اللہ سے محبت اور تعلق ہو تب ہی بندہ ایمان والا ہو سکتا ہے، ورنہ ایمان کے قریب بھی نہیں آ سکتا. ایمان والا ہونے کے لیے، اللہ کریم تک پہنچنے کے لیے فقط ایک ذریعہ وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، وہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے. رسول اللہ کی بارگاہ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے، تعلق بالرسالت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے، رسول اللہ کی بارگاہ کی ویلیو اور سٹیٹس کو بیان فرماتے ہوئے رب کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے ان سے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو، ہمارے تک پہنچنا چاہتے ہو، گویا کہ ہمیں ناراض کر بیٹھے ہو، اپنے رب کو اپنے سے ناراض کر بیٹھے ہو، گویا کہ رب تک پہنچنا چاہتے ہو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو. تو رب کریم اپنی رضا کا ذریعہ یہ نہیں فرماتا کہ مسلح بچھا کر کعبے کی طرف رخ کر یہ کرنا شروع کر دو، مکہ آ جاؤ، طواف شروع کر دو، کعبے کے خلاف سے لپٹ کے معافی مانگو، حجر اسود کو چوم کے معافی مانگو، مقام ابراہیم پر جا کے معافی مانگو. یہ بھی نہیں فرماتا کہ حج کرو، کچھ نہیں فرماتا. فرماتا ہے اگر ہمیں ناراض کر بیٹھو، ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو تو فقط ایک ذریعہ ہے، میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، گویا کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہو جاؤ. کیا وہاں جانے سے بھی بات بن جائے گی؟ وہاں جاؤ، صرف مسجد کی
کی زیارت کے لیے نہ جاؤ، وہاں جا کے مجھ اللہ سے معافی مانگو رسول اللہ کے وسیلے سے، مجھ اللہ سے معافی مانگو رسول اللہ کے وسیلے سے، صرف تب بھی بات مان جائے گی۔ نہیں، پھر گویا کہ رسول اللہ کی سماعت پہ بھی یقین رکھو، گویا کہ رسول اللہ کے اختیار پہ بھی یقین رکھو، گویا کہ رسول اللہ کی شفاعت پہ بھی یقین رکھو، پھر میرے حبیب تمہاری سفارش کرے۔ جب ان کو منا لو گے، جب میرے حبیب تمہاری سفارش کر دے گے تو وجد اللہ توابا رحیما، علماء بیٹھے ہوئے رب کریم فرماتا ہے پھر ضرور پاؤ گے، ضرور پاؤ گے تم مجھے توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت ہی رحم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا اور نہایت ہی رحم فرمانے والا۔ وہاں جاؤ لیکن صرف مسجد کی زیارت کے لیے نہ جاؤ، صرف نوافل پڑھنے کے لیے نہ جاؤ۔ علماء تشریف فرمائے میرے ساتھ عیدگاہ سے، علماء کثیر تعداد میں تشریف لائے، حضرت قبلہ پیر مسعود حسان صاحب تشریف لائے، فاروق چشتی صاحب تشریف لائے، علماء تشریف فرمائے۔ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے جس سے میں اپنے اس بات کو ثابت کروں گا، وہاں جاؤ صرف مسجد کی زیارت کے لیے نہ جاؤ، اگر بگڑی بنانے جانا ہے، اگر جاؤ کا مصداق ٹھہرنا چاہتے ہو، اگر لا وجد اللہ تواب الرحیم کی رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہو تو کس طرح جاؤ؟ ایک حدیث ہے جس سے کچھ لوگ اس بات سے روکتے ہیں، میں اسی حدیث سے اپنا عقیدہ ثابت کروں گا۔ اکثر لوگ اپنے غلط عقائد کا مقدمہ بنا کر ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میری قبر انور کو بت نہ بناؤ، سرکار نے فرمایا کہ میری قبر انور کو بت نہ بناؤ۔ اب کوئی کہتے ہیں بھئی تم وہاں جا کے مانگتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، تو بت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ارے نہیں، یہ مالک کے کل عالم کی بارگاہ ہے۔ شیخ، ہمارے شیخ کے شیخ حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی کیا تشریح فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میری قبر پر ایسے نہ ہو جیسے کسی بت کے پاس جاتے ہو، کیونکہ جب تم بت کے پاس جاتے ہو تو یہ عقیدہ لے کے جاتے ہو کہ نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ دیکھ سکتا ہے، نہ یہ دیکھ سکتا ہے، یہ تو مردے کے برابر ہے۔ میری قبر پہ ایسے نہ ہو جیسے کسی مردے کے پاس جا رہے ہو۔ جب میری قبر پہ آؤ تو منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی کا عقیدہ لے کے آؤ۔ جب میری قبر پہ آؤ تو یہ عقیدہ لے کے آؤ کہ ان کے ہاتھ میں ہر کل چیز ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، صدق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، اتنا آتینا کل کوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہے، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا بندہ باری کراتے یہ ہے، لاکھ بنائے کروڑوں دشمن کول بچائے بچاتے یہ ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم شہباز صاحب کی بھی محبت کو سلامت رکھے۔ بھئی ہمارے اوپر سرکار کا کرم ہے، ہم جو حضور کا ذکر کرنے والے ہیں نا، ہم کسی کے ایک لفظ زیادہ کہنے یا کم کہنے کا محتاج اللہ نے چھوڑا ہی نہیں۔ الحمدللہ، شاید سمجھ گئے سارے الحمدللہ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میری قبر پہ ایسے نہ ہو جیسے کسی بت کے پاس جا رہے ہو، یعنی ایسے نہ ہو جیسے کسی مردے کے پاس جا رہے ہو۔ یہ عقیدہ لے کے آؤ کہ آپ زندہ ہے بندہ، آپ زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ جائے۔ میرے سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ حکم تو جو ہے اسی دور کے لیے، میں نے کہا جہاں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اس میں وہاں بس فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ بھی، وہاں فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ بھی اسی میں، یعنی جہاں سرکار سے شفاعت مانگنے کا حکم اس سے ہے وہاں رب سے مانگنے کا حکم بھی اسی میں ہے۔ تو پتہ چلا جب تک رب سے مانگنے ذریعہ مصطفیٰ کا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں ہاں با خدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے،
ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے. بس کچھ ہی منٹوں میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا انشاءاللہ. 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کر دوں. مجھے ٹائم دیا نہیں گیا لیکن میں ٹائم کا خود خیال کرتا ہوں، ٹائم کا خود احساس کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اتنی سی دیر میں آپ کو فیضان عبدالکریم کے بہت دھول دے کے جاؤں گا. تو اسی آیت کو پڑھ کے ایک عرابی تھا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوا تھا، ایک گناہ کا مرتکب ہوا ہوا تھا. رب کریم کو راضی کرنا چاہتا تھا، رب کریم کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، رب کریم کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا. قرآن کھولا، رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ڈھونڈ رہا تھا. قرآن نے اس کو رب کو راضی کرنے کا ذریعہ بتایا کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاؤ. اس آیت پہ پہنچا تو مدینہ منورہ کا سفر شروع کر دیا. جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے تو سرکار نے اپنی زندگی کا علماء سے درخواست ہے کہ میرے اس جملے پر توجہ رکھیے گا کہ سرکار نے اپنی زندگی کا یہ انداز اپنا لیا تھا جس میں آپ آج زندہ ہیں. ابھی حال ہی میں سرکار نے اپنی زندگی کا یہ انداز اپنایا تھا جس میں آپ آج زندہ ہیں. تو مدینہ منورہ پہنچتا ہے. رسول اللہ نے ابھی حال ہی میں یہ انداز اپنایا. حضرت علی کے پاس پہنچا، حضرت علی سے کہا حضور میں رسول اللہ سے ملنے آیا ہوں، رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت علی سے بڑھ کر توحید جاننے والا آج دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو قبر انور میں تشریف لے گئے، اب ان سے تم نہیں مل سکتے. حضرت علی نے عرابی کا ہاتھ پکڑا، سرکار کی قبر انور کے پاس لے گئے اور کہتے ہیں یہ ہے رسول اللہ، یہ ہے رسول اللہ. اے سوالی جو مانگنا چاہتا ہے ان سے مانگ، جو سوال کرنا چاہتا ہے ان سے کر، یہ تجھے عطا فرمائیں گے، یہ تجھے عطا فرمائیں گے. حضرت علی اس کو سرکار کی قبر انور پہ لے گئے. اس عرابی نے کیا کیا؟ سرکار کی قبر انور پر سر رکھ دیا. سرکار کی قبر انور پر سر رکھ کے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور عرض کرتا ہے کہ آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا آپ کا کام ہے. جرم و عصیاں شہا حد سے جب بڑھ گئے، جرم جانوں پہ جب بے بہا کر لیے، جرم و عصیاں شہا حد سے جب بڑھ گئے، آپ کے مجرم آپ کے در پہ حاضر ہوئے، اب ہمیں بخشوانا آپ کا کام ہے. سر رکھ کے سرکار کی قبر انور پر عرابی رو رو کے عرض کر رہے کہ یا رسول اللہ قرآن میں نے پڑھا تھا کہ اگر رب کو ناراض کر بیٹھو تو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچو. یا رسول اللہ آپ کی قبر انور پر میں آ گیا، اب میرے رب کو آپ مجھ سے راضی کروائیے. سنو رسول اللہ کے غلاموں اور پوری دنیا میں کیوں ٹی وی پر سننے والے رسول اللہ کے دیوانوں، حضرت علی فرماتے ہیں، سب صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اس عرابی نے سرکار کی قبر انور پر یہ فریاد کی تو سرکار کی قبر انور سے آواز آتی ہے ارے میری بارگاہ سے میرے خوال کرم میں سے ٹکڑا مانگنے والے جا میں نے تیرے رب کو تجھ پہ راضی کروا، جا میں نے تیرے رب کو تجھ پر راضی کروا دیا. اب امام کستلانی کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر انور میں سے آواز آتی ہے کہ ارے میں نے تجھے تو معاف کروا دیا، آج جس تو یقین سے میری بارگاہ سے بھیک مانگ رہا تھا، ارے تو صرف اپنے لیے مانگ رہا تھا، اگر تو ساری امت کی شفاعت مانگتا میں ساری امت کی